میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس چیز کا تصور ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک تصور ہوتا ہے. لوگ اس حقیر دنیا کے بارے میں تصور سے مطمئن نہیں ہیں. تصور سے، میری بات توجہ سے سننا، لوگ اس حقیر دنیا کے بارے میں تصور سے مطمئن نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ محض کسی چیز کا تصور کرنے سے کسی ادنا حاجت کا بھی پورا ہونا ممکن نہیں ہے. محض تصور کر لینے سے کسی ادنا حاجت کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہے جب تک حقیقت نہ ہو. کسی ادنا حاجت کا بھی کسی چیز کے تصور سے پورا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک حقیقت نہ ہو. میں عرض کرتا ہوں، دکان کے تصور سے آمدنی نہ ہوگی، زراعت کے تصور سے غلہ نہ ملے گا، دوا کے تصور سے شفا نہ ہوگی، ہتھیار کے تصور سے حفاظت نہ ہوگی، حکومت کے تصور سے عزت نہ ملے گی، جو غلبہ نہ ملے گا. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی انسانی حاجتیں ہیں، ان حاجتوں سے متعلق جو اسباب ہیں، ان اسباب کے تصور سے کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکتی. تو پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان صرف اس کے مفہوم کے تصور سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام ہیں وہ پورے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. تجارت کا لفظ تصور پر نہیں بلکہ تجارت کا لفظ دکان کی حقیقت اور مال کے ہونے پر بولا جاتا ہے. فلاں آدمی تاجر ہے، تجارت کا جو لفظ بولا جائے گا وہ دکان اور دکان کے مال پر بولا جائے گا. زراعت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ زمین اور زمین کی پیداوار پر بولا جائے گا. حکومت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ حکومت کے وجود، اس کے غلبے اور اس کے تمام مادی طاقت اس کے پاس ہیں، اس کے اعتبار سے حکومت کا لفظ بولا جائے گا. لیکن اس زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بغیر کسی حقیقت کے اور بغیر کسی اخلاص کے بولا جا رہا، اور لوگ اس سے ساری حاجتوں کے اور سارے عوامر کے پورا کرنے کا تصور کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے آپ کے پاس سے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی تمہیں مل جائے، اس کلمے کی گواہی دینے والا، تم اس کو جنت کے داخلے کی خبر سنا دینا. جنت کے داخلے کی خوشخبری جو بھی مل جائے. اور اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے جا رہے ہو، اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو، تو میرے جوتے لے جاؤ تاکہ لوگ سمجھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، اللہ اکبر، ایسے لوگ صحابہ بہت ملیں گے جو آپ کے جوتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایسے صحابہ بہت کم ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوصاف کو بیان کر دیں، کیونکہ ادب کی وجہ سے نظر اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. صحابی کہتے کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کی وجہ سے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جوتے سب پہچانتے تھے، جوتے دے کر بھیجا. پہلی ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر گواہی دیتے ہو شہادتین کی؟ کہ ہاں، کیوں نہیں گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے، اس کے رسول ہیں، کیوں نہیں گواہی دیتے؟ فرمایا عمر تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں جنت کی بشارت. اللہ اکبر.
عمر جیسا عالم، عمر جیسا عمل کرنے والا، اور عمر جیسا وہ شخص کہ جس کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جن کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جو حلال چیزوں کو ان حلال چیزوں کے نقصانات کی وجہ سے حرام کرانا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے تو پڑھے لکھے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی کا حرام چیز حلال ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے۔ جب بھی مسلمان کسی بھی زمانے میں اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے سہولتیں تلاش کرے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ تو حضرت فرماتے تھے جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا، جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیزوں کو حلال کرانے کی ہوگی۔ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی۔ سونا مت بھائی، بڑی بات ہو جو سننا، جب مسلمان اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا نا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی۔ اس زمانے میں یہ سبب ہے، اس زمانے میں حکومت کی یہ اسکیم ہے، اس زمانے میں حکام یہ چاہتے ہیں، اس زمانے میں بعض اسباب ایسے بنا دیے گئے جن میں کمانے کی بڑی سہولت ہے۔ حکومت کی اسکیمیں ہوں گی، حکومت کہے گی اگر تم مسلمانوں اس طرح کر لو تو ہم تمہیں یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ ساری حکومتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرنے اور حلال سے روکنے کے لیے ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ باطل ہمیشہ مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے وہ سہولتیں دے گا جس سے مسلمان حرام کے اندر مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ میں نے بات اس پر عرض کی ہے کہ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حرام چیز حلال کیسے ہو جائے۔ کہیں گے علماء سے، مفتیان کرام سے، تمہیں کوئی گنجائش کہیں سے نکالو، تلاش کرو، یہ چیز کسی طرح حلال ہو جائے۔ ہمیں تو معلوم ہے حرام ہے، لیکن کوئی شکل ایسی نکالو کہ جس سے حرام حلال ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ جتنے جدید اسباب، جتنے جدید آلات اور جتنے نئے نئے طریقے، نئے نئے اسکیم حکومتوں کی آ رہی ہیں، لوگ ان کی حلت اور ان کے حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، برخلاف اس کے صحابہ جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اول نمبر پر ہیں اور سب سے نمایاں ہیں حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا کہ وہ حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے تھے اور ہم حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ارے یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ یہ کون ہے احمق؟ توبہ توبہ، موبائل کے اندر اذان، اگر بیت الخلا میں ہوتے اس وقت کتنا گناہ ملتا۔ توبہ توبہ، بالکل ناجائز ہے۔ موبائلوں میں الارم کی جگہ اذان کا استعمال بالکل جائز نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ جب دین کی وقت اور عظمت نکل جاتی ہے دل سے پھر آدمی حرکتیں کرتا ہے، دلوں سے جب دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر اذان اور اللہ کا نام کھیل بن جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی جو عمل میں اتنے آگے ہیں کہ اللہ تعالی سے حلال کو حرام کرانے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ وہ ایک غلط چیز کے مفاسد، اس کے نقصانات دیکھ رہے، یہ غلط چیز کے نقصانات دیکھ رہے۔ شراب حرام کرا دیجئے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، جی ہاں، اب تو مساجد کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئی
کہ ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال نہ آگے دے، ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال آ کر نہ دے۔ جہاں نمازوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہاں کی بنی ہوئی ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا جہاں نماز و مصلی بنا ہوا ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا مصلی بنا ہوا ہے۔ سنو تو صحیح، حالانکہ مصلی پر کیا ضرورت ہے لکھنے کی کہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ وہاں صاف فرماتے تھے کہ باطل کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جتنے بھی اعمال ذکر ہیں، جتنے بھی اعمال ذکر ہیں، جن میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، کیونکہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسی مسجدیں اور ایسے مصلی ہوں گے کہ ان کو نماز میں بھی یہود و نصارہ کی صنعتوں کا اور یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال آئے۔ مسجد نبوی میں صف بھی نہیں تھی، سجدہ کرنے کے لیے صف بھی نہیں تھی، مسجد میں صف بھی نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صف بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، پیشانیوں پر گارا لگ جاتا تھا مٹی کا، بارش ہوتی تھی تو ساری مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، اسی پر سجدہ کرتے تھے، اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ اتنا بھی تصور نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا کہ اتنا ہی آدمی نماز میں تصور کر لے کہ چٹائی کہاں کی بنی ہوئی ہوگی، اتنا بھی نہیں۔ ساری شکلوں سے مسجد کو خالی رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آوے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آدمی اتنا صنعتوں میں اور چیزوں کے اندر اس کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ اسے اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، اس کو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی کہ وہ حرام چیز کے حلال چیز کے مفاسد دیکھ رہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو کہا گیا رسول اللہ شراب حرام کرا دیجئے۔ کہ عمر میں کیسے حرام کرا دوں جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ یعنی جی شراب حرام کرا دیجئے۔ نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، لوگ غفلت کی طرف جا رہے ہیں اس سے۔ شراب ہوتی تھی، شاعری ہوتی تھی، شاعری بھی حلال، شراب بھی حلال، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعری اور شراب ان چیزوں سے حضرت عمر کو پہلے ہی سے الجھن تھی باوجود ان کے حلال ہونے کے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں کر سکے گا، وہ قرآن یاد نہیں کر سکے۔ جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بہت سے لوگ بڑے شاعر ہیں لیکن قرآن بہت یاد ہے، قرآن بہت یاد ہے۔ فرق یہ ہے اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ قرآن کے احکام کی حفاظت کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا تھا۔ سمجھے ہماری بات؟ سمجھ آ رہی؟ اس زمانے میں جو آدمی قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے اس کو حافظ نہیں کہتے تھے۔ حافظ وہ نہیں ہوتا تھا جو قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے بغیر دیکھے، بلکہ اس زمانے میں
قرآن کا حافظ کہا جاتا تھا، جو قرآن کے احکام کا محافظ ہو، یعنی قرآن احکام کا حفاظت کرنے والا ہو۔ حضرت عمر کا کہنا یہی تھا کہ جو آدمی اشعار یاد رکھے گا اس کو یہ نہیں یاد رہے گا ہر موقع پر اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں، چاروں چیزیں شین سے ہیں۔ سب سے پہلے شطرنج، اور شطرنج سے کے مشابہ جتنے بھی کھیل ہیں سب کے سب۔ دوسرے شراب، جو سارے کبائر کی جڑ ہے۔ تیسرے شکار، جو آدمی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں نکل گیا اور کیا وقت ہو رہا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ آدمی کو اپنی ذات اور آدمی کو وقت بالکل بھلا دیتی ہے۔ کیا شکاریاں، شاعری، شطرنج، شکار اور شراب، یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب حرام کرا دیجئے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس درجے کے عمر کہ ان کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے آ رہے، آپ سے فرمایا عمر میں کیسے حرام کراؤں شراب کو، اللہ نے حلال کیا، اور عمر کہہ رہے کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے سے کر دیں گے۔ 20 سے زیادہ مواقع ہیں جہاں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا۔ تو میں نے عرض کیا اس درجے کا عالم اور ملہم جب کہا کہ عمر شاہدی نے گواہی دیتے ہو کہ کیوں نہیں، کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت، آپ کے لیے جنت کی بشارت۔ بس اتنا سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے گھوسا مارا ان کے، یہ گر گئے زمین پر، اور روتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ عمر نے مجھے مارا ہے۔ پیچھے بھی حضرت عمر، کیا بات ہوئی؟ کہ جی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیوں مارا بھائی؟ کہ یوں کہہ رہا ہے، یوں کہتا پھر رہا ہے کہ جو آدمی بھی گواہی دے دے گا شہادتین کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے تو اس کو کہہ کے بھیجا ہے، سچی بات ہے، یہ تو بالکل سچی بات ہے، اور میں نے تو کہہ کے بھیجا ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے کہ میری طرف سے گیا ہے تو میں نے اس کو جوتے دے کر بھیجا کہ کوئی اگر یقین نہ کرے تو جوتے دکھا دینا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے جوتے لے کے آیا میں اسی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ شاہدین کی جو گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر آدمی یہ تصور لے کر بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھائی ہمیں تو شاہدین نے گواہی دی ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر کرنا کیا؟ یہ عمر نے کہا کہ لوگ اس کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ اس کے الفاظ لوگ جانتے ہیں
لیکن اس کا اخلاص نہیں جانتے. اس کے اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اور حرام میں بھی ہاتھوں کے، پیروں کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ان کے حرام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے. صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. ما بین لحیئی وما بین قدمی، ما بین لحیئی وما بین قدمی، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ صرف 2 چیزوں پر قابو کر لے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو دنیا میں، جس کے لیے بڑی سے بڑی جیل اور بڑی سے بڑی سزا طے ہو چکی ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ضمانت پر اس کی ضمانت لے لے تو وہ آدمی کسی کی بھی ضمانت کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے. کسی ضمانت پر رہا کر دیا، جی ہاں، ایسا بے فکر ہو جاتا ہے. کیا کر لیا؟ یہ ضمانت پر چھوڑ دیا. کس کی ضمانت پر ہو کہ جی فلاں کی ضمانت پر ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سوچو تو صحیح، جب دنیا میں ایک آدمی، ایک عام آدمی کی ضمانت سے مجرم ہوتے ہوئے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے رہے. میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کا، جو 2 چیزوں کو قابو میں کر لے. تو ایک زبان، دوسرے شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ، ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا روایت میں کہ تو ان 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں. لو جی لو، جنت میں داخلے کی ضمانت. جنت میں داخلے کی ضمانت کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ، جب زبان آدمی کی غلط استعمال ہوگی تو پھر سارے اعضاء غلط استعمال ہوں گے، کیونکہ بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں، سنو غور سے، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہوں سوائے زبان کے. سارے اعضاء جسم کے وہ زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان بس تو درست رہنا، تو صحیح چلنا تو ہم سب صحیح چلیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبائر پر بھی جب پہنچتا ہے جب زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے. اعضاء حرام میں استعمال جب ہوتا ہے جب زبان غلط استعمال ہو جائے. روایت میں ہے سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، سب کے سب اعضاء انسان کے، وہ سب کے سب زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو درست رہی تو ہم سارے اعضاء ہم حکم پر چلیں گے اور صحیح چلیں گے، اور اے زبان اگر تو غلط ہو گئی تو پھر ہمارے سارے، ہم سب کے سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ اگر ان دونوں کا آدمی محفوظ کر لے، ان دونوں کو محفوظ کر لے تو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے.
کیونکہ سارے اعضاء کی استقامت اور سارے اعضاء کی گناہوں سے سلامتی وہ زبان کے صحیح استعمال پر ہے، زبان کے صحیح استعمال پر ہے۔ ہم نے عرض کیا یہ ہے کلمہ کا اخلاص کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے۔ جو آدمی کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے خیال سے گناہ نہ کرے یا مخلوق کے دیکھنے سے ڈرے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے۔ تقوی تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے تقوی میں ریا ہے، اس کے تقوی میں ریا ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے والا آدمی مخلص نہیں ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں، سن رہے میری بات، کسی گناہ کے کرنے میں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور مخلوق کے سوال، مخلوق کا ڈر، یہ کہیں کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ آدمی اپنے تقوی میں مخلص نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس ایمان کی وجہ سے مطمئن ہیں ہم اللہ سے کہیں زیادہ اپنے کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ حساب اور عذاب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حساب اور عذاب یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر۔ حالانکہ صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئی، صحابہ کی صفتیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالی سے اتنا شرماتے تھے کہ صحابہ کرام بیت الخلاء میں اور استنجے میں دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی ٹانگوں سے ملا لیا کرتے تھے اللہ تعالی سے شرمانے کی وجہ سے کہ جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے سطر کھولیں گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے شرم کی وجہ سے دوہرے ہو جاتے تھے، یا اوپر سے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے، اللہ تعالی سے شرم کی وجہ سے۔ یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے قضاء حاجت میں، یا دوہرے ہو جاتے تھے قضاء حاجت میں، اس خیال سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں حیا اور تقوی اس کا تعلق خالق سے ہٹ کر صرف مخلوق سے ہو گیا ہے، اس لیے لوگ گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ گناہ کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی نہیں بلکہ گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ گناہ کو چھپانے سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا۔ لوگ گناہ کو چھوڑنے کے بجائے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ چھپ کر کر رہا ہو، اور اچانک پردہ ہل جائے، یہ دروازہ کھل جائے، یا کسی کا آنے کی آہٹ محسوس ہو جائے، اور دل میں یہ خیال آئے
کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس خیال کا آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال کیوں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک کافرہ زلیخا، اس کو گناہ کرنے میں اپنے بت سے تو شرم آوے، اپنے بت سے شرم آوے. بہت واقعات ہیں زمانہ جاہلیت کے کہ جس میں کوئی بھی گناہ کرنے سے کفار اپنے بتوں سے شرمایا کرتے تھے. میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہیں. ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے، اس کا اخلاص چاہیے. پوچھا گیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت درست ہو، کیونکہ آج کل لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ بھائی اخلاص کیا؟ یہ اخلاص کا مطلب سچی نیت. بس اس سے زیادہ لوگ اخلاص کو نہیں جانتے کہ نیت کا صحیح ہونا یہ اخلاص ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیت کا صحیح ہونا، کہ نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. حالانکہ نیت کا صحیح ہونا ہو تو نیت کا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا ہو تو وہ تو نیت کا اخلاص ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نیت کا ٹھیک ہونا وہ تو نیت کا اخلاص ہے. عمل کے اخلاص کیا ہے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، عمل کے اخلاص کیا ہے؟ لوگ عمل کے اخلاص سے بالکل ناواقف ہیں. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو. نماز کے اندر جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی حرکات ہیں، نماز میں علم چاہیے، نماز میں احتساب اور اجر کی امید چاہیے. نماز کی لے کے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جتنی بھی نماز کے ارکان اور حرکات اور نماز کے انتقالات ہیں، ان میں سے ہر جز کے لیے اخلاص چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. ارے سنو تو صحیح، ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. یہ نہیں کہ تم نے کہہ دیا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو. ہاں نیت کا ٹھیک ہونا وہ نیت کا اخلاص ہے، عمل کی اخلاص نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آپ بتائیے ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھ لے. یہ تم سب کھاؤ پیو اور میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا. میرا روزہ ہوگا اصل روزہ، کیونکہ سب تو کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اور میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا روزہ رکھ کے. بتاؤ مخلص تو ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا اور ایسا عمل کر رہا ہے روزے کا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. آدمی نماز پڑھے تو نظر آوے، تلاوت کرے تو نظر آ جائے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. کہ ہاں مخلص ہے لیکن سخت گناہ گار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل حکم کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص
dailymarkers.com. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص کیا ہے؟ یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ نیت کا اخلاص ہے. عمل کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ عمل کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو حرام سے روک دے. آپ نے جب صحابی نے آپ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیت ٹھیک ہو کہنے والے کی. کیوں بھائی یہ جواب دیا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ اخلاص صرف نیت کا صحیح ہونے کو نہیں کہتے. آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس محنت سے کلمے کا اخلاص چاہیے. کلمے کا اخلاص چاہیے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. اسی لیے عمل انسان کے سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال کا نام ہے. سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال کا نام عمل ہے. 24 گھنٹے میں کس عضو سے کون سا اللہ کا حکم متعلق ہے اس حکم میں بدن کا استعمال ہونے کا نام عمل ہے. چنانچہ یہ فرمایا کہ ایمان اور علم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ یہ جس کے پاس بھی ہوں گے وہ چھپے نہیں رہ سکتے. علم ظاہر ہو کر رہے گا اطاعت کی شکل میں، عمل کی شکل میں. علم ظاہر ہو کر رہے گا عمل کی شکل میں. علم آدمی کا چھپا نہیں رہے گا. علم ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں، یا تو علم ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں یا جہل ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں. آدمی کا عمل بتلائے گا کہ یہ عالم ہے یہ جاہل ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ آدمی کا عمل بتلائے گا کہ یہ آدمی عالم ہے یہ جاہل ہے. جی ہاں، صرف کتاب یاد ہو جانے پر نہیں پتہ چلے گا کہ آدمی عالم ہے یا جاہل ہے. اس لیے کہ جو چیز ذہن میں ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر زبان سے علم کا اظہار بھی کر دے، اگر زبان سے علم کو ظاہر بھی کر دے، تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک اس کے عضو سے علم کے مطابق عمل ظاہر نہ ہو. تو میرے دوستو عزیزو، سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال، سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال، بس یہ ایمان کی حقیقت اور کلمہ کا اخلاص ہے. سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال، انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال ہو. فرمایا کہ یہ کلمہ کا اخلاص اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے. چنانچہ ایک جماعت 7 آدمیوں کی یہ آج کی خدمت میں حاضر ہے. ایک جماعت 7 آدمیوں کی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ جہاں بھی کوئی جماعت جاتی تھی مدینہ منورہ سے، وہ ہر جگہ کے لوگوں کو دعوت دے کر مدینے میں لے کر آتی تھی. یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ جماعتیں جائیں اور جہاں جائیں وہاں والوں کو دعوت دے کر آ جائیں. نہیں، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ. آپ بچے کا عقیقہ کر لیں، بیٹے کا ولیمہ کر لیں،
تو آپ دعوت اسے کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں. اس کا مطلب دعوت ہے. اس کا مطلب دعوت نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ بھائی جسے کھانا ہو کھاوے, جسے نہیں کھانا ہو نہ کھاوے. ہم نے تو آپ کو اطلاع کر دی ہے. کیوں بھائی؟ آج کل تو ایسے بیچارے بے عقل لوگ ہیں, شادی کارڈ پر لکھ دیتے ہیں ما علینا الا البلاغ. ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا, پہنچا دیا ہم نے. اور یہ اللہ مجھے معاف فرمائے, بات یہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ کسی اچھی بات کو لکھیں گے اور پوسٹر بنا کے چھاپ دیں گے اور دیوار پہ چپکا دیں گے اور اس میں لکھ دیں گے وما علینا الا البلاغ. ارے پہلے بلاغ کو تو سمجھو کیا ہے. پہلے یہ بات تھوڑی ہے کہ ہر زمانے کا طریقہ اختیار کر کے کہو ہمارے البلاغ. ہاں تم نبی کا طریقہ اختیار کرو, تم بات کے پہنچانے میں نبی کا طریقہ اختیار کرو. اور وہ ساری اذیتیں نقل و حرکت کی اور وہ ساری اذیتیں دعوت اللہ میں جو نبی کو پیش آئی ہیں ان سب کو برداشت کر لو. پھر بھی خدا کی قسم یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا. ارے سنو تمہیں کیا کہہ رہا, پھر بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کے ساتھ اور ساری اذیتوں کے ساتھ اور نقل و حرکت کے ذریعے بات کو امت تک بار بار پہنچا کر بھی حجۃ الوداع میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا, بلکہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ نہیں ملے گا, ما علینا الا البلاغ نہیں ملے گا. ہاں یہ ملے گا ما علیک الا البلاغ کہ نبی جی آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے, یہ تو ملے گا. لیکن نبی یہ کہیں کہ جی ہم نے پہنچا دیا, یہ نہیں. سنو غور سے, آپ نے فرمایا حجۃ الوداع میں الا هل بلغت, الا هل بلغت. بھائی تم صحابہ بتا دو میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. سارے صحابہ نے اجتماعی طور پر کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا اور آپ نے حق رسالت ادا کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کو 3 مرتبہ گواہ بنایا. اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا, تو ان کے کہنے پر آج گواہ ہو جا. تو کل قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں. ہر ایک کو اس بات کا فکر ہوگا کہ ہمیں اللہ نے ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, وہ ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے 4 مہینے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا اور بہت کچھ پہنچا دیا. جی ہاں, وہاں انبیاء علیہ السلام ان سارے مسائل سے اور ان ساری تکالیف سے گزرنے کے بعد بھی قیامت میں کوئی نبی اس سے مطمئن نہیں ہوگا کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. ہر نبی کو اس بات کا فکر ہوگا کہ میری قوم اللہ کے سامنے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ انہیں بات پہنچائی نہیں. یہاں تک کہ جب بعض قومیں یہ کہیں گی کہ آپ کے پیغمبر نے پیغام نہیں پہنچایا ہم تک, تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی, یہ امت گواہی دے گی, یہ امت گواہی دے گی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگ تو بیچارے ایسے دعوت کی سنت سے ناواقف اور دور کہ اب تو اسلام کو چینل پر ڈال کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا, جسے عمل کرنا ہوگا کر لے گا.
نبوت کے طریقے سے ہٹ کر پہنچانا نہیں ہے. نبوت کے طریقے سے ہٹ کر پہنچانا نہیں ہے. اور نبی کے طریقے پر پہنچا کر بھی اگر کوئی آدمی 100% ان تمام اذیتوں، ان تمام قربانیوں اور ان تمام دعوت کے طریقے کے مطابق محنت کر لے اس وقت دنیا میں، اس کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نے پہنچا دیا. میں کہہ رہا تھا کہ جماعتیں جاتی تھی علاقوں میں اور وہاں سے لوگوں کو دعوت دے کر مدینہ منورہ کی طرف بھیجا کرتی تھی. وفود بھی آتے تھے اور افراد بھی آتے تھے، جماعتیں بھی آتی تھی اور افراد بھی آتے تھے. یہ نہیں کہ جو جہاں ملا اسے وہاں دعوت دے کے چھوڑ دیا. کہ تم آؤ علم اور عمل کے ماحول میں، علم عمل کے ماحول میں آؤ. ہر ایک کا مزاج یہ تھا، انسان تو انسان جانوروں کا بھی اور جانور تو جانور جن بتوں کی کفار عبادت کرتے تھے، وہ بت بھی اپنے عابدوں سے، کافروں سے کہتے تھے کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں کیا سجدہ کر رہے؟ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، ہمیں کیا سجدہ کر رہے؟ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب تو زمانہ مسجدوں کا آباد کرنے والوں کا ہے. بت کہہ رہا کہ اب دنیا میں کن کی چلے گی؟ ہاں دیکھو تو صحیح، بت کہہ رہا اندر سے. جی ہاں، کہ ہمارا زمانہ اب چلے گی ان کی، کہ اب دنیا میں جو نظام چلے گا وہ مسجدوں کا آباد کرنے والوں کا چلے گا. ہماری عبادت کا اور ہماری پوجا پاٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. ہر مخلوق اس میں لگی ہوئی تھی. عجیب بات، ایک چرواہا مدینہ منورہ سے باہر کسی علاقے میں، کسی جنگل میں، مدینے سے باہر دور کہیں بکریاں چرا رہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں. اچانک ایک بھیڑیا نکلا اور اس نے بکری پر حملہ کیا، بکری کو پکڑ لیا بھیڑیے نے. چرواہا جھپٹا جلدی سے بھیڑیے کی طرف اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بھیڑیے نے چھوڑ دیا، ورنہ کوئی آسان تھا کہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. لیکن ذرا سی کوشش سے بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا. چھوڑ اس لیے دیا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ جو کیا تھا بکری کو کھانے کے لیے نہیں، چرواہے کو متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ چرواہے کو متوجہ کرنا تھا. جب وہ بھیڑیے کی طرف متوجہ ہوا اپنی بکری کو چھڑانے کے لیے تو بھیڑیے نے کہا چرواہے سے انسانی زبان میں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، میرا تو رزق ہے جنگل میں بکری پھاڑ کے اپنا پیٹ بھرنا، درندوں کا کام یہی ہے. اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، آپ نے چھین لیا. تو چرواہا کہنے لگا ارے حیرت اور تعجب کی بات، ایک بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا. تو بھیڑیا نے کہا چرواہے سے کیا آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے؟ آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں آپ سے انسان زبان میں بات کر رہا ہوں؟ لیکن مجھے اس پر حیرت ہے. بھیڑیا نے کہا چرواہے سے مجھے اس پر حیرت ہے. آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں انسان زبان میں بات کر رہا، مگر مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کا انبیاء کے قصے سنا رہے تو آپ یہاں جنگل میں کیوں پھر رہے؟ یہ کہا. روایت میں ہے بھیڑیے کی بات سنتے ہی
اس چرواہے نے ساری بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف، بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف، ساری بکریوں کو لے کے وہاں پہنچے، ایک جگہ کہیں بکریوں کو محفوظ کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا کہ مجھے آپ کی مسجد کی طرف بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا سارے صحابہ اور 9 مسجدیں جو مدینے میں بچے نبی کے علاوہ تھی سب کے سب مسجد والے جمع ہو جائیں۔ سارے مسجد کے لوگ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، سب کو جمع کر لیا۔ فرمایا آپ نے چرواہے سے سناؤ کیا قصہ پیش آیا؟ اس چرواہے نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور بے شک میں انبیاء کے واقعات اپنے صحابہ کو سنا رہا ہوں اور یہ بات گھڑی نے سچ کہی ہے۔ گھڑی نے یہ بات، میں تو اس پر یاد آیا واقعہ کہ ہر ایک کو دعوت دے کر ماحول میں لایا جاتا تھا۔ ایک صاحب نے عمر کو خط لکھا کہ مجھے مدینے سے علم لکھ کر بھیجیے، علم کیا ہے تاکہ میں عمل کروں۔ سنو، تاکہ میں عمل کروں، آپ مجھے مدینے سے علم لکھ کر بھیج دیجیے۔ کہیں باہر سے خط لکھا ہے عمر کو کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ حضرت نے فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، اب تو سارا علم ہی آلات اور ذرائع پر، نیٹ پر جسے عمل کرنا ہو کر لیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، تم اپنے علاقے سے نکلو، یہاں مدینے میں آؤ، علماء کی صحبت میں رہو اور علماء کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرو۔ یہ حضرت نے جواب میں لکھا۔ میں تو اس سے عرض کر رہا تھا کہ معمول یہ تھا کہ جہاں بھی جماعت جاتی تھی وہاں سے افراد کو اور جماعتوں کو نکال کر ماحول میں لاتی تھی۔ چنانچہ ایسے ایک جماعت آپ نے روانہ فرمائی، اس جماعت نے جا کر وہاں لوگوں کو دعوت دی، جس سے ایک جگہ سے 7 آدمیوں کی جماعت تیار ہو گئی مدینہ آنے کے لیے۔ 7 آدمی مدینے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے لے کر پیر تک ان کے حلیے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی طرح نہیں کہ نام پوچھے، پہلے نام پوچھیں یہ آپ کو کیا نام ہے، سر نام سے معلوم ہو کہ ہاں مسلمان ہے۔ اور آج کل تو اللہ حفاظت فرماوے نام بھی ایسے رکھتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کا نام ہے یا غیر مسلم کا نام ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ انبیاء اور صحابہ نام رکھنے کا تو مزاج ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ نام تو پرانے ہو گئے، یہ نام تو پرانے ہو گئے۔ ایک صاحب یہاں بیٹھا ہوا میرے پاس آئے کہ نام تو رکھ دے، میں نے کہا عبداللہ نام رکھو، میں نے کہا عبداللہ تو بہت پرانا نام ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ، عبد الرحمن احب الاسماء الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ نام۔ ایک حدیث نے فرمایا کہ انبیاء کا نام رکھا کرو، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو تاکہ ان کے اندر انبیاء والی صفات ان ناموں سے پیدا ہوں، انبیاء والی صفات پیدا ہوں۔ آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے، کوئی ایسا، کیونکہ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں لوگ نام سے عزت اور مال حاصل کرنے کے لیے ان بادشاہوں کے نام پر نام رکھتے ہیں جن بادشاہوں کو اللہ نے مال دے کر ہلاک کیا ہے۔ جی ہاں، کسی کا نام سکندر، کسی کا نام پرویز، حالانکہ پرویز اس بادشاہ کا نام ہے
جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا. آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ کا خط پھاڑنے والے بادشاہ کا نام پرویز تھا. آپ نے فوراً بد دعا دی کہ اللہ اس کو اس کے ملک کو پھاڑ کر ختم کر دے ہمیشہ کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عجیب بات یہ تھی کہ لوگ عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام تو رکھتے تھے اپنے غلاموں کے، اپنے غلاموں کے. سنو، یہ نام تو رکھتے تھے اپنے غلاموں کے. اور کلاب اور اسد یہ نام رکھتے تھے اپنی اولاد کے. آپ دیکھیں، بنو اسد، بنو کلاب سب قبیلے ہیں. تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ غلاموں کے نام تو بڑے اچھے اچھے رکھتے ہو اور اپنی اولاد کے نام، اپنی اولاد کے نام درندوں کے نام پہ رکھتے ہو. کسی کا نام شیر، کسی کا نام چیتا، کسی کا نام. یہ کیا بات ہے؟ تو کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ شیر دلیر ہوتا ہے، اس سے ہمارے اولاد کے اندر کیا آئے گی؟ دلیری آئے گی، بہادری آئے گی. ہم اس کے نام رکھتے ہیں. یہ غلاموں کے نام اچھے رکھتے ہیں، غلاموں کے نام گھٹیا رکھتے ہیں، اور اولاد کے نام اچھے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اندر شجاعت و دلیری آئے. ہاں، یہ زبان جاری کا طریقہ تھا. یہ جتنے بھی آپ کو زمانے جاہلیت کے قبائل ملیں گے، ان سارے قبائل کے بڑوں کے نام سب درندوں کے نام پر ہوں گے. درندوں کے نام پر، درندوں کے نام پر، تاکہ ان کے اندر بہادری اور شجاعت آوے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اور انبیاء کے نام رکھا کرو. جتنا نام بچوں کے نام رکھنے میں صحابہ کے ناموں کا اہتمام ہوگا، اتنا ہی اسلام کا تعارف ہوگا. وہ تو ان ناموں سے پتہ چلے گا کہ کن کی جماعت کا آدمی ہے. اور نام سے زیادہ آدمی کو اپنے حلیے سے معلوم ہوگا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا افضل کیوں ہے. سلام میں ابتدا کرنے والا افضل کیوں ہے؟ کہ اس لیے افضل ہے تاکہ وہ بتائے کہ وہ مسلمان ہے. اگر سلام ابتدا نہیں کرے گا تو دوسرے کے سلام سے بھی محروم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو، سنت یہاں سے بات یہ ہے، جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو اس وقت تک سلام کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہماری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو اس سلام کا مستحق نہیں ہو سکتا. آپ سکھ کو دور سے پہچان لیں گے، وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک سکھ نظر آ جائے گا. پہچان لوگے کہ ہاں سکھ ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے نام پوچھا کہ نہیں؟ آپ نے سے معلوم کیا کہ آپ اس قوم کے آدمی ہے کہ نہیں؟ تو کیسے پہچان لیا؟ کہ اس کے حلیے سے پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. ایک غیر مسلم تو اپنے حلیے سے ساری دنیا میں پہچانا جاوے، اور ایک مسلمان اپنا حلیہ چھوڑ کر نام پوچھنا پڑے گی جی آپ کا نام کیا ہے، اس سے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. کسی عجیب بات ہے. ایک غیر مسلم تو اپنے حلیے سے بغیر نام کے پہچان لیا جاوے کس قوم کا آدمی ہے، اور ایک مسلمان اپنا سنت کا حلیہ ختم کر کے اسے نام کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مذہب ہے. عجیب بات.
مسلمان کا مذہب اس کے نام سے پتہ چلے، غیروں کا مذہب ان کے حلیے سے معلوم ہو جائے. سوچو، سنا نہیں بات؟ جی ہاں، غیروں کا مذہب تو ان کے حلیے سے معلوم ہو جائے، اور مسلمان کا مذہب نام کے بغیر معلوم نہ ہو. کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں ٹرین ٹکرا جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے تو مسلمانوں کی لاشوں کو غیر مسلموں سے صرف ختنہ دے کر الگ کیا جاتا ہے. اللہ، جو مسلمان سر سے لے کر پیر تک اسلام کی علامتوں سے بھرا ہوا تھا، اس مسلمان کے ختنہ کو دیکھ کر فیصلہ ہو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسلام تو فرائض کا نام ہے، اسلام تو فرائض کا نام ہے اور فرائض ہم پورے کر ہی رہے ہیں. اسلام تو فرائض ہے، نماز، روزہ، حج اور زکات، اور رہا شاہدین گواہی اس کا ہم اقرار کر کیے ہوئے ہیں. ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. شاہدین کا تعلق اس تصور سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور فرائض پر عمل کرتے ہی ہیں. یہ اسلام ہے، اسی کو اسلام کہا گیا حدیث میں. جی ہاں، 5 فرائض کا ادا کر لینا یہ تو مسلمان ہونے کی اور اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. جی ہاں، اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، اس کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اسلام میں آ ہی نہیں سکتے آپ. یہ تو مسلمان ہونے کی شرائط ہیں، یہ تو مسلمان ہونے کی شرائط ہیں جنہیں آپ یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں کہ فرائض پر عمل ہو گیا. اگر یہ نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے. کیونکہ یہ فرائض کافر کو بتلائے جاتے تھے، یہ فرائض کافر کو بتلائے جاتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط کے طور پر. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 آدمیوں کی جماعت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں. نہ نام پوچھا آپ نے ان کا، نہ ان کا آپ نے نام پوچھا، نہ ان سے ان کا مذہب پوچھا، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ نے ہمارے حلیے سے ہمیں مسلمان سمجھا. روایت میں ہے کہ ہمارے حلیے سے ہمیں مسلمان سمجھا آپ نے. آپ ہمارا تم کیا ہو؟ ہم سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حلیے سے ایمان کا تعلق ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت لمبی تسبیح ہو کہ آپ کے ذکر سے اللہ یاد آ جائے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. فرمایا کہ ذکر کی حقیقت اور ذکر کا اثر یہ ہے، ذکر کی حقیقت اور ذکر کا اثر یہ ہے کہ جو آدمی ذاکر ہوگا وہ یقیناً متبع سنت ہوگا. وہ یقیناً غور سے ذکر کی حقیقت ہے کہ جو آدمی حقیقت میں ذاکر ہے، یوں آدمی چلتے پھرتے تو اسی پڑھ لے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے سر رہے، بے شک اچھی بات ہے، لیکن ذکر کی حقیقت یہ نہیں ہے. ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے اعضاء سے سنتیں ظاہر ہوں. اس لیے کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں، وہ ولایت کے کمال کو تو کیا پہنچے گا، وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا.
ولایت کے درجے کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. جو شخص اتباع سنت پر نہیں وہ ولایت کے راستے پر نہیں ہے. جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا. ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا. ولی ہونا بہت دور کی بات ہے. ایک ولی ہوتا ہے, سنا ہے کہ ایک بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے قطب کا درجہ ہوتا ہے, قطب کہلاتے ہیں. چند اقطاب ہوتے ہیں دنیا میں. فرمایا کہ قطب کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. مولانا علی اثار رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حضرت صاحب سے ان کے بچپن میں کہا, بچپن میں, کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ مولانا صاحب نے عرض کیا, حضرت قطب تو بڑا اونچا درجہ ہے, اس کے لیے تو بڑے ریاضتیں, بڑے مجاہدے, بڑے وظائف, بڑے ذکر و اذکار, اور اس کے لیے تو بہت مشقتیں آدمی جھیلتا ہے. مدتوں میں جا کر کہیں آدمی قطب بنتا ہے. تو نے فرمایا نہیں, میں تمہیں سب سے آسان اور یقینی راستہ قطب بننے کا, آسان اور یقینی راستہ قطب بننے کا بتا دیتا ہوں. ہم نے فرمایا کہ دیکھو, ولایت کی چوٹیوں پر اور قطبیت کے مقام پر پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جہاں ماحول سنت کا نہیں ہے تم ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرو. ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرو. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ماحول کی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑ دے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. سنو میں کیا کہہ رہا. ایک آدمی اپنے ماحول میں ہے, دین کے ماحول میں ہے, چلو بھائی ایک سنت پر عمل نہیں ہوا, ایک سنت پر عمل نہیں ہوا, ایک پر ہو گیا. لیکن ایک آدمی ایسے ماحول میں ہے جہاں ہر طرف خلاف سنت کام ہو رہا ہے. شادی میں ہے, یہاں شادی میں کھانا اس طرح ہوگا. آپ جو اپنے گھر میں ہوں تو سنت کے مطابق کھا لینا. یہاں شادی میں آئے ہو تو بھائی جو شادی والوں کا طریقہ ہے, اب یہاں کہاں سنت کا موقع ہے. لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ الگ ہی. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں, اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سنت عمل کرو گے نا تو لوگ تمہیں یہ کہیں گے آئے بڑے سنت والے. اور بھی تو چیزیں ہیں سنت پر عمل کرنے کی, وہاں تو کرتے نہیں. یہاں کسی کی شادی میں آ کر تمہیں سنت یاد آئی. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں, یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر تم یہاں سنت پر عمل کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے, لہذا تم سنت پر لوگوں کے ہنسنے کا ذریعہ بنو گے, لہذا یہاں اس سنت کو چھوڑ دو. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ بھئی یہاں سنت عمل نہ کرو ورنہ لوگ سنت پر ہنسیں گے, تم ذریعہ بنو گے, تم ذریعہ بنو گے. میرے دوستو عزیزوں, جماعت کے ماحول میں, گھر کے ماحول میں, مسجد کے ماحول میں, سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرنا جہاد نہیں ہے. سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے. سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے. جہاد سنت کے اتباع کو نہیں کہتے, جہاد سنت کے احیاء کو کہتے ہیں. جہاد سنت کے احیاء, سنت کے احیاء کرنا, زندہ کرنا سنت کو. سنتیں وہاں مردہ ہیں جہاں خلاف سنت کام ہو رہے ہوں, وہاں سنتیں مردہ ہیں. جہاں خلاف سنت کام ہو رہا ہو وہاں سنتیں مردہ ہیں. جہاں خلاف سنت عمل ہو رہا ہو وہاں سنت کو زندہ کرنا یہ جہاد ہے.
سنت کے ماحول میں سنت عمل کر لینا، خانقاہ میں، مدرسے میں، مسجد میں، بزرگوں کی صحبت میں، عمل کے ماحول میں، جماعت میں نکل کر تھوڑا سا وقت گزار لیا سنتوں کے ساتھ، ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے، ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے۔ اس لیے سارے شعبے والوں کا عمل اپنے اپنے شعبوں میں عمل کرنا جہاد نہیں ہے، اپنے اپنے شعبے میں عمل کرنا۔ جی ہاں، لوگ بیچارے دین کے شعبوں میں، دین کے ماحول میں رہ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کمال ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تمہارے دین کا کمال اور تمہارے دین میں پختگی کا جو تمہارے اپنے دین میں پختگی کا جو فیصلہ ہوگا وہ جب ہوگا جب تم مخالف ماحول میں اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اس میں مخالف ماحول میں، جی ہاں، لوگ عمل کے ماحول میں عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عمل والے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے اعمال کی پختگی اس میں تھی کہ وہ کفر کے ماحول میں رہ کر ایمان پر، کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے ایمان پر، اور گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے عبادت اور ذکر پر۔ اصل بات یہ تھی جسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ بیچارے اچھے ماحول میں رہتے ہیں اور اپنا عمل کرتے ہیں، اپنا عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، علم کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں وہ عبادت کے اور اذکار کے ماحول میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کمال ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی کوئی کمال ہے؟ تمہارے دین کے کمال اور تمہارے ایمان کی پختگی کا اندازہ جب ہوتا جب تم مخالف ماحول میں عمل کر کے دکھلاتے۔ جی ہاں، اس لیے بات سب کے ذہن میں رہے کہ عمل اور ایمان اس کا پختہ ہے جو مخالف ماحول میں عمل کرنے سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا یہی ایمان کا کمال ہے، یہی ایمان کا کمال ہے کہ مومن اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ ایمان کا کمال ہے کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے، ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے۔ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے۔ جس آدمی کی ضروریات اتباع سنت پر نہیں، اس کو صرف نمازیں پڑھ کر اپنی ولایت کا دھوکہ لگا ہے۔ نماز بے شک اونچا عمل ہے، لیکن نماز تو بہت اونچا عمل ہے، لیکن نماز کے اثرات ظاہر ہوں، نماز کے اثرات ظاہر ہوں تو پھر یہ نماز کی حقیقت اور نماز کی قبولیت ہے۔ اور اگر نماز کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو یہ شیطان سے مطمئن رکھے گا کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، نماز تو تم پڑھتے ہی ہو۔ میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے فرمایا تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے، اور 5 ہمارے اندر، اور 5 پر ہمارا عمل ہے، 5 پر ایمان ہے، 5 پر عمل ہے۔ 5 باتوں پر ایمان لائے ہیں اور 5 چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر ہیں۔ آپ انہیں پسند کریں گے تو ہم باقی رکھیں گے،
آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ 5 باتیں کیا ہیں وہ تمہارا یقین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. اس لیے بات سب کے ذہن میں رہے کہ اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے، اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں. اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالی کو اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے. اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے. جی ہاں، ورنہ مشرکین کی طرح جہاں بھی وہ صفات نظر آئیں گی لوگ اس طرف جھک جائیں گے، لوگ اس طرف جھک جائیں گے. میری بات توجہ چاہتی ہے ذرا کہ ہاں جی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کرنے والا ہے، مگر ان ساری شکلوں میں کرتے ہیں. ہم سب فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اسباب کی شکلیں ہیں اور کافروں کے پاس بتوں کی شکلیں. ہمارے پاس اسباب کی شکلیں، کافروں کے پاس بتوں کی شکلیں. اللہ کریں گے بت کی شکل پر کریں گے، یہ مشرکین کا خیال تھا. اس لیے کہ فرماتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے. ارے میری بات توجہ سننی پڑے گی. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. اور تینوں قسمیں نقصان میں ہیں. تینوں قسمیں 3 قسمیں جو کہتی ہیں اللہ سے ہوتا ہے، مگر تینوں قسمیں نقصان میں ہیں. سب سے پہلی قسم مشرکین کی، وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں بے شمار حدیثیں، بے شمار واقعات ہیں کافروں کے جن کو کفار نے خود اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا. ابھی بھی آپ ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے بنائے، چاند سورج کس نے بنائے، تو سب کے سب اجتماعی طور پر ایک آواز میں کہیں گے لَخَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان ساری چیزوں کو اس اللہ نے بنایا ہے جو تنہا ہے. سنو تو صحیح. تو ایک قسم یہ ہے مشرکین کی جو کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر بتوں کے ذریعے کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرنے والے ہیں مگر بتوں کے ذریعے. ایک قسم. دوسری قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے. یہ دوسری قسم ہے. یہ بھی ناکام، یہ بھی ناکام. یہ دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے. یہ بھی ناکام. تیسری قسم ایک اور ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. اس وقت اس زمانے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے
جو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو اللہ کریں گے، حل کریں گے، مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا، تم اللہ والوں سے کہو. لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی ایسا بزرگ مل جاوے جس کی کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہو تاکہ میں اس سے کہوں تو میرا بھی کام کرا دے. انہوں نے اللہ کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں ہماری بھی منوا دیں گے. یہ وہ قسم ہے. سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے، تینوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوگا، مگر ان میں سے اللہ کی قدرت ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان میں سے کسی کے بھی ایک کے ساتھ بھی اللہ کی قدرت نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تینوں کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، لیکن تینوں میں سے ایک بھی اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے. ہائے ہائے، یہاں آ کر امت اٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ اعمال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اسباب ہیں اعمال. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اعمال ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کا یقین نکلنا تو شرط ہے قدرت سے استفادے کے لیے. کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہاں جسے بھی دیکھو گے وہ سبب پر محنت کرے گا، پھر اللہ سے امید کرے گا. ساری امیدیں لوگ اللہ سے کرتے ہیں اسباب کی بنیاد پر. دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے. کتنے نقصان کی بات ہے. دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے. کارخانہ ہے مگر امید اللہ سے ہے. حکومت ہے مگر امید اللہ سے ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یوں کہتے کہ نماز ہے اور امید اللہ سے ہے. معاملات میں احسان کرتا ہوں گاہکوں پر، امید اللہ سے ہے. بیواؤں پر یتیموں پر خرچ کرتا ہوں، امید اللہ سے ہے. سوچو تو صحیح، اگر مادی اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے، اگر مادی اسباب دنیا کے اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. یہ اللہ سے امید کرنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں. بہت مشکل سے بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہماری طبیعت اس کی عادی ہو چکی کہ کوشش کرو اسباب پر اور دعا کرو اللہ سے. کوشش کرو اسباب پر، دعا کرو اللہ سے. اس پر گاڑی چل رہی ہے مسلمانوں کی. جی ہاں، حالانکہ اسباب پر کوشش کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ سے امید کرنے کا حق تو اس کو تھا جو اللہ کو اچھی نماز پیش کرتا، اچھا ذکر پیش کرتا، اچھی تلاوت پیش کرتا، پڑوسیوں پر احسان کا عمل پیش کرتا. وہ اسے ہے حق اللہ سے امید کرنے کا حق اس کو ہے کہ عمل پیش کرے. اے اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے، مجھے تیری ذات سے امید ہے. ساری امیدیں اللہ سے برائے اسباب کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ حاجت سے زیادہ اللہ سے اسباب مانگتے ہیں. لوگ اللہ سے حاجت کتنا نہیں مانگتے جتنا. عجیب بات ہے، اللہ سے اسباب مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے، بجائے اللہ سے حاجت کو مانگنے کے اسباب کو مانگتے ہیں کہ اللہ اس ڈاکٹر کے ذریعے تو شفا دے دے. ہے تم نے ڈاکٹر پر اللہ کی قدرت کو کیوں موقوف کر دیا؟ یوں کیوں نہیں کہتے اللہ تو شفا دے دے، اے اللہ تو شفا دے دے، ڈاکٹر کے ذریعے دے مگر ڈاکٹر کے دے. کیوں نہیں کہتے اے اللہ تو ضرورت پوری کر دے، مال سے کریں بغیر مال کے کریں، دکان سے کریں بغیر دکان کے کریں. ہم نے سب نے اپنی دعاؤں میں اسباب کو داخل کر کے
اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب کا پابند بنا لیا، اللہ کی قدرت کو سبب کا پابند بنا لیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا اور صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا مانتے ہیں۔ اگر ذات کے اعتبار سے اکیلا مانو گے اور صفات کے اعتبار سے اکیلا نہیں مانو گے تو اس کے رحمان اور رحیم اور غفار، ان ساری رزاق، ان ساری صفات میں اگر اللہ کو اکیلا نہیں مانو گے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے غیر کی طرف جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین اللہ کو تو ایک مانتے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتوں پر تقسیم کیا ہوا تھا، اللہ کی صفات کو، ہاں یہ تھی بات اسے، اللہ کی صفات کو بتوں پر تقسیم کیا ہوا تھا، ساری صفات اللہ کی وہ تقسیم تھی بتوں پر۔ عزیز کا عزا، منان کا منات، یہ سارے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور ایسے کام تقسیم تھے کہ جس بت کے پاس جاتے تھے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر جاتے تھے کہ یہ حاجت اس سے متعلق، یہ حاجت اس سے متعلق، یہ حاجت، اور کرنے والی ذات اللہ کی۔ سوال اس کا تھوڑی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں، اس پر آؤ۔ اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں، اس کے کرنے کے راستے کیا ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہاں اللہ کریں گے، ہاں اللہ تو کریں گے تو تم لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے، محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ کلمہ کا لازم جز ہے، کلمہ کا لازم جز ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ یوں کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان یوں لائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقرب اور تابع دار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان ہے، فرشتوں سے ہونے پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں کے وجود پر ایمان ہے، فرشتوں سے ہونے پر ایمان نہیں ہے، تو اللہ ہی کرنے والے ہیں، فرشتوں سے بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قوی اور مقرب مخلوق سے نہیں ہوتا تو پھر دنیا کی مادی شکلوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ کتاب کا حرام تمہیں حرام سے روک دے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو قرآن کے حرام کو حلال جانے۔ یہ غیبت کرنے والے نے فرمایا، ورنہ قرآن کے قرآن ہونے کا اقرار تو غیر مسلم اور مشرکین اور کفار بھی کیا کرتے تھے، بلکہ اعتراف ہی نہیں کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ آدمی ظاہر بات ہے حسد ایسی چیز پر کرے گا جس کو کچھ سمجھے گا، جس کو کچھ سمجھے گا۔ اوہو ان کے پاس اتنا مال ہے، حسد ہوگا نا، کیوں بھائی مال کو سمجھ رہا ہے نا، فرق بات مال ہے تو کیا کرے گا، اس سے حسد کرے گا۔ مشرکین مکہ حسد کرتے تھے کہ قرآن ان پر کیوں نازل ہوا؟ ارے تمہیں کیا مطلب قرآن سے کہ کیوں نہیں، آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، ہاں، اور اتنی عظیم کتاب اور اتنا اچھا کلام تو سارے شاعروں کو فیل کیے ہوئے ہے، یہ قرآن ان پر کیوں نازل ہوا جن کا بچپن یتیمی میں گزرا؟ اب بڑے بڑے سردار موجود ہیں طائف کے اور مکے کے، ان پر قرآن کیوں نازل کیا گیا بتاؤ؟ اس زمانے کا مسلمان بیچارہ اتنا جانتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے، اتنی بات تو کون جانتے تھے؟
مشرکین مکہ جانتے اتنی بات. جتنی بات پر کو جان کر آج مسلمان بے فکر و مطمئن ہے، اتنی بات مشرکین مکہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جی ہاں. اور فرمایا کہ قرآن کے حضرت علی فرماتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کا نشان رہ جائے گا، بس قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا. یا بہت سے بہت لوگ قرآن کا حق صرف تلاوت کرنے کو سمجھیں گے کہ میں اس کی تلاوت کر لیا کروں. جی ہاں. جہاں سے اسلام، جن ملکوں میں اسلام بالکل مٹ چکا ہے، جن ملکوں میں اسلام بالکل مٹ چکا ہے اور وہاں اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہا، وہاں کے بوڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے. ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، وہاں ایک بوڑھی عورت ایک ڈبہ لکڑی کا اٹھا کے لائی، اسے کھولا اور دوسرا ڈبہ نکالا. ارے ٹھہر جاؤ، ارے جماعت والوں ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھلاتی ہوں. بہت بڑی عورت، اس نے اس ڈبے میں سے قرآن نکالا. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے بڑوں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے دادا پردادا اسے پڑھا کرتے تھے، کیا ہے یہ؟ لوگوں نے سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہودی عورت ہے، اسے کیا بات کرنا. حالانکہ اس کے گھر میں قرآن، اس کے گھر میں تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا فرمانا کہ قرآن کا نشان باقی رہ جائے گا. اور آج بھی مسلمان بیچارہ اتنا ہی سمجھتا ہے کہ بس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو جائے. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو جائے. نہیں، قرآن جو مقدمہ قائم کرے گا قیامت میں مسلمانوں پر، قرآن جو مقدمہ قائم کرے گا قیامت مسلمانوں پر اور جہنم کی طرف دھکیلے گا مسلمانوں کو، وہ نہیں ہوں گے جو اس کی تلاوت نہ کریں. وہ نہیں ہوں گے جو اس کی تلاوت نہ کریں. ورنہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اتنی تلاوت تو نماز میں قرآن کی ہو جاتی ہے. اس سے تلاوت نہ کرنے والے مراد نہیں ہے. قرآن مقدمہ قائم کرے گا مسلمانوں کے خلاف قیامت میں، تو وہ مسلمان ہوں گے جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کے خلاف مقدمہ قائم کرے گا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجور اسے کہتے ہیں جو کسی کے حکم سے پیٹ پھیر لے، کسی کے حکم سے پیٹ پھیر لے. انہوں نے قرآن کے احکام سے پیٹ پھیری ہوئی تھی، اس کے حکم سے اعراض کیا، اس کے حکم سے اعراض کیا تو قرآن شکایت کرے گا اللہ سے. اور قرآن کی شکایت اور قرآن کا مقدمہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جی ہاں. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، ان پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا 5 باتیں کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ 5 باتیں کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ کہ ہمارا 5 باتیں جن پر ہمارا عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. اس کو تصور اور خیال میں نہیں، اس کو عمل میں شمار کیا. اس کو دیکھو، بات بہت ضروری ہے، اس کو انہوں نے عمل میں شمار کیا. اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی گواہی دیتے رہنا یہ ہمارا پہلا عمل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے.
اور احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے. اس لیے علم سے فراغت ہو جائے گی کہ علم محدود ہے اور عمل کے لیے مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے فراغت نہیں، کیونکہ اس کی توحید کا بیان کرنا لامحدود ہے. اس کی توحید کا بیان کرنا لامحدود ہے اور اس کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. دیکھو یہ بہت عام بات ہے. ہمارے گشتوں کا موضوع ہے یہ کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا چاہتے ہیں. یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی آدمی اپنے دل میں ایک تصور کیے رکھے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. تمہیں میری بات سے بہت توجہ سے، میری بات کو بہت توجہ سے سننا پڑے گا. ایک مستقل عمل ہے یہ مستقل عمل ہے. جیسے نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے. آدمی روزہ کا تصور کر لے، روزہ نہیں. نماز کا تصور کر لے، اس کا نام نماز نہیں. نماز پڑھنے کا نام نماز ہے، روزے کا رکھنے کا نام، زکات دینے کا نام زکات دینا ہے. بس ایسے ہی اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا روزانہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، یہ عمل میں یہ ایک عمل ہے. یہ ایک، تم سمجھ رہی ہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک عمل ہے. ابھی تک عام طور سے پوری دنیا میں تم دیکھ لو کہ مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کو عمل میں شمار نہیں کرتا، بلکہ دل میں تصور کو کہ اللہ ایک ہے، دل میں تصور کو توحید کا اقرار سمجھتا ہے. ہماری بات بہت ضروری ہے. یہ جس طرح روزانہ نماز پڑھنا عمل ہے، سال میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا عمل ہے، سال بھر پر مال کی زکات دینا عمل ہے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا عمل ہے. یہ نہیں ہے نا مسلمان ہیں، ہمیں تو معلوم ہے اللہ ایک ہے. کیا بات ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس روایت میں آپ غور کریں، اس روایت میں آپ غور کریں تو صاف کہ ہم پانچ چیزیں وہیں پر ہم عمل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شہادتینی گواہی دینا. دوسرا عمل کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے بھی دو مطلب ہیں، ایک اجتماعی ایک انفرادی. انفرادی یہ ہے کہ نماز کو بہتر سے بہتر اور درست کر کے پڑھتے ہیں. بس مختصر عرض کر دوں کہ جو آدمی نماز کے باوجود گناہ کرتا ہو وہ اپنی نماز میں اپنے گناہ کے اسباب تلاش کرے. نماز میں گناہ کے اسباب تلاش کرے. اور جو گناہ کے اسباب باہر تلاش کر رہے ہیں، گناہ کے اسباب لوگ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ باہر. کہہ رہا کہ کوئی بھئی بازاری ماحول سے بے دینی آ رہی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں بہت سے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جن سے بے دینی آ رہی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں شیطان گناہ کرا دیتا ہے. عجیب بات ہے. انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں، انسان کے اپنے اعضاء عملی سرمایہ ہے، مگر اس سے اپنی ساری بے دینی کا الزام ماحول کو دیا ہوا ہے یا شیطان کو دیا ہوا ہے. جو بھی گناہ ہوتا ہے کہتے ہیں شیطان نے کرا دیا، شیطان کرا رہا ہے. ہاں یہ بہت آسان ہے کہ آدمی گناہ خود کرے اور الزام شیطان پر. ہاں حالانکہ علی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح کو اٹھ کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے فجر کے بعد تو سارے شیاطین مل کر باوجود پوری کوشش کے
رات تک اس سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتے. وہ تو پارٹنر ہوتا ہے نا, پارٹنر کون پارٹنر, جب ان کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے نا تو ان کا وہ الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں, بھائی تو نے کیا, وہ کہے گا تو نے کیا. ایسے ہوتا ہے نا کاروبار میں, پارٹنر دکان میں, کارخانے میں. جی ہاں, تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ہاں یہ نقصان مجھ سے ہوا. ایسے ہی ہمارا معاملہ دین کے ساتھ ہو گیا کہ دین میں کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو شیطان کو بنا رکھا ہے پارٹنر, اس کو الزام دے دیتے ہیں یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کتنی آسان بات ہے, کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جب انسانی اعضاء نماز میں صحیح استعمال نہیں ہوتے تو نماز سے باہر غلط استعمال ہوتے ہیں. کتنی آسان بات ہے کہ جب مسلمان کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال نہیں ہوتے تو نماز سے باہر غلط استعمال ہوتے. آپ نماز میں نظر کو قابو میں رکھیں, نماز سے باہر نظر قابو میں رہے گی. کیونکہ نماز اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے. جو نماز میں اعضاء کو قابو میں نہ رکھے وہ نماز سے باہر دوسرے شعبوں میں یا دوسرے ماحول میں اپنے اعضاء کو قابو میں کیسے رکھ سکتا ہے. جی ہاں, جس کے اعضاء نماز میں خطا کریں اس کے اعضاء نماز سے باہر خطا کیوں نہیں کریں گے. اسے میں نے عرض کیا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو. جیسے بیماری کے اسباب بدن کے اندر تلاش کیے جاتے ہیں, باہر نہیں. بیماری کے اسباب بدن میں تلاش کیے جاتے ہیں, باہر نہیں. آپ دیکھیں نا, دانے نکل آئے, بخار مسلسل ہو رہا ہے, کیوں بھائی باہر کی جگہ چیک کی جائے گی کہ نہیں, سارا چیک اپ آپ کے جسم کا ہوگا. خون میں حدت ہے, خون میں الرجی ہو گئی ہے, کہیں کہیں گے کہ شوگر ہو گئی ہے, کہیں کہیں گے کہ گردے کام نہیں کر رہے ہیں. کیوں بھائی بدن کے ظاہر کو دیکھ کر بدن کے اندر کیا چیک اپ کیا جاتا ہے. بس اسی طرح کر رہا کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں, تجارت میں, زراعت میں, حکومت میں, معاشرے میں, معاملات میں, جہاں بھی حکم ٹوٹے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بدن کا استعمال نماز کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. بدن کا استعمال نماز کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہوں کے اسباب, کیونکہ یہ بات لوگوں کو عجیب سی لگتی ہے کہ گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کریں, کیونکہ بیچارے بات کو سمجھتے نہیں. اس لیے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جب جسمانی امراض کے اسباب جسم میں تلاش کرنا ضروری ہے تو پھر روحانی بیماریوں کے اسباب باہر کہاں ہو سکتے ہیں. کیونکہ روح اور جسم تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم جسم کے اندر ہیں. روح بھی جسم میں ہے اور جسم بھی روح کے ساتھ ہے. جو کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو درست کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے نماز کے قائم کرنے کا کہ ہم نماز کو رائج کرتے ہیں. نماز کے قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ چند لوگ آ کے نماز پڑھ لیں. نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے, یہ نماز کا قائم ہونا ہے کہ نماز قائم ہے یعنی امت نماز پر مجتمع ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ 5 ہمارے اندر وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. 5 باتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر صبر ہے. دیکھو سب سے زیادہ آدمی ترقی کرتا ہے صبر کے ذریعے. صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کا, صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو, صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو. ہمارے اندر صبر ہے.
ہمارے اندر صبر ہے. جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے ہم اس آزمائش میں حکم پر جمتے ہیں. لوگ آزمائش میں حکم توڑ دیتے ہیں، آزمائش میں حکم توڑ دیتے ہیں. مقدمہ آ گیا وکیل کو رشوت دے دو، قرضہ آ گیا سودی سود سے پیسہ لے لو. عجیب بات ہے، لوگ جو حالات کاروبار پر حکم توڑنے سے آتے ہیں لوگ ان حالات کو سود کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صبر یہ ہے کہ حالات میں حکم پر جمتے ہیں، اور شکر یہ ہے کہ آدمی فراخی میں اور نعمتوں میں اللہ کی عبادت کو اور بڑھا دے. اس کو شکر کہتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں. لیکن لوگ نعمتوں میں غافل ہو جاتے ہیں، نعمتوں میں غافل ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں میں دعا پر آ جاتے ہیں. جی ہاں، مصیبت آوے تو ذکر دعا پر اعمال پر، اور نعمت آوے تو غافل. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنا تم بیماری میں اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور مقدمات میں اور قرضوں میں جس طرح تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کی اور اس سے امید اور اس سے دعا مانگتے ہو، اور جو کیفیت تمہاری کیفیت عبادات اور دعاؤں کی حالات اور مشکلات میں ہوتی ہیں، وہی کیفیت تمہارے عمل کی نعمتوں میں ہونی چاہیے. وہی کیفیت نعمتوں میں بھی ہونی چاہیے. وہی کیفیت نعمتوں میں ہو جو کیفیت تمہاری حالات اور پریشانیوں میں ہے. آپ دیکھیں گے جو نعمتوں میں ہیں وہ دعا میں روتے ہوئے نہ ملیں گے، جو نعمتوں میں ہیں وہ دعاؤں میں روتے ہوئے نہ ملیں گے. اور جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے کاروبار ان کے زمینوں سے زیادہ قرضے ہیں، ان کا رونا دیکھو، ان کا رونا دیکھو. ان کی دعاؤں میں گریا اور ان کی دعاؤں میں قوت دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات سے نکلنے کے لیے عبادت میں ہیں. جب حالات سے نکل جائیں گے تو یہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں صبر ہے اور شکر ہے. ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. دشمن کو کوئی مصیبت آئے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے. ایک صفت یہ ہے ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اس لیے کہ جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ حالات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتا. ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لضرس الماضغ الحجر. ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لضرس الماضغ الحجر. فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے حق کے خلاف مطالبہ کرے گا، اگر کوئی ہم سے حق کے خلاف مطالبہ کرے گا تو ہم اس کے مطالبے کے لیے اس وقت تک نرم نہ پڑیں گے جب تک پتھر چبانے والے کی داڑھ میں نرم پڑ جاوے. بتاؤ پتھر نرم پڑ سکتا ہے؟ دیکھو آدمی اپنی داڑھ کے نیچے کیا رکھے، پتھر رکھے تو پتھر نرم پڑ جائے گا کہ نہیں. ہاں آدمی حق بات پر جمے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو دیکھ کر حق کو چھوڑ دے، ہرگز نہیں. یہ فرمایا ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین للضرس الماضغ الحجر. کہ اہل حق وہ نہیں ہوتے جو حالات کو دیکھ کر راستہ بدل دیں. وہ تو منافقین ہوا کرتے تھے کہ وہ دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں چلتے رہتے تھے کہ بھئی اسی طرح زندگی گزار لو، جہاں جیسا موقع ہو وہاں
ایسا کر لو، یہ نہیں. ایک صفت ہم میں یہ تھی کہ جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں. اور 5ویں صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا ہم اس سے راضی رہے. یہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھی یہ بات کہ جو بھی نقصان آ گیا اللہ کا حکم، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، کوئی بھی حال آ گیا. تو میں نے عرض کیا 15 یہ خصلتیں ان کے اندر تھی، صرف 15 خصلتیں. آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں. فقہا کہتے ہیں جنہیں دین کی پوری سمجھ ہو، یہ فقہا ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، اور فرمایا کہ یہ ادبا ہیں. ادبا ادیب آج کل تو لغت کے ماہر کو ادیب کہنے لگے ہیں، حالانکہ ابو جہل امام تھا لغت کا، تو کوئی ادیب کہے گا اس کو؟ ابو جہل لغت کا سب سے بڑا ماہر تھا. آج کل جو ادیب فاضل کا امتحان دے دیں انہیں ادیب کہا جاتا ہے. حالانکہ اتباع سنت کا نام ادب ہے، لغت کی مہارت کا نام ادب نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں اصطلاح چلی ہے. لغت عربی کی لغت میں تخصص کر لیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ادب کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟ کیا کر لیا بھائی؟ کیا پڑھ رہے؟ ابھی ادب پڑھ رہے. اچھا ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جی ادب کہتے ہیں لغت کی مہارت کو. پھر تو ابو جہل کو بھی سب سے بڑا ادیب کہنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ماہر تھا عرب کی صحاوت اور لغات کا، سب سے بڑا ماہر تھا ابو جہل. اور اتنا بڑا ادیب ہوتے ہوئے بھی ابو جہل کا ابو جہل. اللہ اکبر. تکبر اتنا زیادہ تھا کہ سارے فرعون، سارے کفار، سارے قسم کے فرعونہ اور جتنے ہر زمانے کے قارون اور نمرود، ان سب کا کبر تو موت پر ختم ہو گیا. ان سب کا کبر تو موت پر ختم ہو گیا. مگر ابو جہل نے کہا، جب اس کو صحابی اس کا سر کاٹنے لگے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا دیکھو تم مجھے کاٹ رہے ہو نا، تو بس میری ایک بات مان لو. کیا؟ کہ مجھے کاٹنے کے لیے گلے سے مت کاٹنا، گلے سے مت کاٹنا، ذرا سینے کی طرف سے کاٹنا، ذرا سینے کی طرف سے، ذرا نیچے سے حصے سے کاٹنا، گلے سے مت کاٹنا، مجھے ذرا مجھے سینے کی طرف سے کاٹنا. تو پوچھا صحابی نے کیوں؟ کہنے گے اس لیے کہ جب سب کے سر رکھے جاویں کفار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا ہو. میرا سر ایسا کبر ہوگا جو موت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو. کیا مر جاؤں گا میں مگر میری بڑائی باقی رہے. کہ جب سب کے سر رکھے جائیں گے کفار کے، کس کے سامنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میرا سر سارے کافروں سے اونچا رہنا چاہیے. اس لیے جن صاحب نے اس کو قتل کیا، اس نے ان سے یہ کہا کہ میں قتل تو مجھے کر رہے ہو مگر میرا گلا سر کی طرف سے مت کاٹنا بلکہ سینے کی طرف سے کاٹنا، تاکہ جب سب کے سر رکھے جائیں آپ کے سامنے تو میرا سب سے اونچا رہے. تو میں تو اسے عرض کر رہا تھا کہ ادب یہ نہیں کہ آدمی لغت مہارت حاصل کر لے، کوئی ادب نہیں. ادب تو اتباع سنت کا نام ہے. ادب اتباع سنت کا نام ادب ہے. اتباع سنت کا نام ادب ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے. تو فرمایا ادبا ہیں، فقہا ہیں، اور یہ فرمایا کہ قریب سے کہ سب نبی ہو جاتے، قریب سے کہ سب نبی ہو جاتے. نبی ہونے کے قریب سے نہ ولی کہا نہ صحابی کہا، بلکہ فرمایا قادو یکونو انبیاء، قریب سے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے.
تو میرے دوستوں عزیز میں نے عرض کیا کہ ایک ایمان کا تصور ہے، لیکن کسی کے تصور سے جب دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تو ایمان کے تصور سے عبادات، اطاعت، جنت، ہمیشہ کی کامیابیاں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ جب آدمی ایک دکان کے تصور سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، ایک زمین کے تصور سے ایک دانہ غلے کا حاصل نہیں کر سکتا، ایک حکومت کے تصور سے اپنے ملک میں کوئی ایک حکم نہیں چلا سکتا، تو پھر ایمان کے تصور سے عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ سارے ان کے احکام کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایمان کوئی حقیقت ہے، بس اس کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا بھی کرو، اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا بھی کرو۔ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہی لکھا ہے علماء نے کہ امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں کاموں کو نبوت کے طریقے پر کرنا، یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ اپنی ذات سے عمل کرنا، دوسروں کو ان کا حال پر چھوڑ دینا، اس سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ارے سنو تو صحیح، اس بات سے تو اس زمانے کے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ اپنی ذات سے عمل کر لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سارے کام کر لیے، لیکن دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے۔ یہ لکھا علماء نے کہ اپنے ایمان کا کمال دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے۔ بس اس لیے نقل و حرکت ہے تاکہ دوسروں کو اعمال کی طرف لائیں تو ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ کتنی آسان بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمت فرماؤ، قدم اٹھاؤ اور ملکوں کے ارادے کرو۔ ہاں، ملکوں کے ارادے کرو کھلے خرچ کے ساتھ، جہاں بھیج دو ہم تیار ہیں۔ چاچا میں لگائے ہوئے اور علماء خاص طور پر جو سال لگا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو عرب کے سال کے لیے پیش کریں۔ کیا خرچ ہے؟ کیا مطلب کھلے خرچ کا؟ 5 لاکھ 10 لاکھ کتنا ہے؟ نہیں میں کیوں کہوں، آپ خرچ آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ آپ بتائیے کھلا خرچ کیا مطلب ہے؟ 5 لاکھ ٹھیک ہے، کھلا خرچ کا مطلب یہی ہے 4 لاکھ 5 لاکھ کم سے کم اتنا تو ہو۔ جی بھائی، جی کہاں سے بھائی؟ سال کے لیے جی، مگراہٹ بنگال کے سال کے لیے اللہ کو بول جی۔ دوسرا سال کہاں سے بھائی؟ تمل ناڈو، اللہ قبول فرمائے جی بھائی۔ دوسرا سال اللہ قبول فرمائے، اور فرمائے 5 مہینے والے بولے۔ 3 لاکھ کہاں سے؟ معذرت، کوئی کون سی جگہ ہے؟ کہاں سے بھائی؟ حیدرآباد کے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی۔ اسی طرح بولے، جماعت بھی بولے، افراد بھی بولے جی بھائی۔ خرچ بولو، خرچ خیر ہمت اللہ آسان فرمائے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے بولے جی بھائی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں،